اگر برطانیہ نے ہمیں 45 ٹریلین ڈالر واپس کیے تو کیا پاکستان یورپ بن سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ نے 200 سالہ غلامی میں ہندوستان سے کتنی دولت لوٹی؟ صرف اندازہ لگائیں، 45 ٹریلین امریکی ڈالر، جی ہاں 45,000 ارب ڈالر۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا برطانیہ نے واقعی صرف دولت کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا تھا؟ کیا ہم یہ دولت واپس لے سکتے ہیں؟ اگر یہ دولت پاکستان اور بھارت کو واپس مل جائے تو کیا پاکستان یورپ بن سکتا ہے؟ آج ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، حقائق، تاریخ اور جدید تجزیے کے ساتھ۔ برطانیہ نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا؟ 1757 کی پلاسی کی جنگ کے بعد برطانیہ نے آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت کے نام پر فریب سے کام لیا، پھر فوجی طاقت سے راج کیا۔ اصل مقصد دولت لوٹنا، کچی زمینوں کو اپنے قبضے میں لینا، خام مال انگلینڈ لے جانا، مقامی صنعتوں کو برباد کرنا، ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق 45 ٹریلین ڈالر کی دولت صرف سونے چاندی سے نہیں بلکہ خام مال، ٹیکس، لوٹ مار، مزدوری اور تجارت کے ذریعے نکالی گئی۔ کیا ہم یہ دولت واپس لے سکتے ہیں؟ یہ سوال اکثر جذبات سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان یا بھارت جنگ کر کے یہ دولت واپس لے سکتا ہے؟ سیدھا جواب ہے نہیں، جنگ سے صرف تباہی ملے گی۔ برطانیہ نیوکلیر پاور اور نیٹو کا رکن ہے، یعنی اگر پاکستان یا بھارت نے حملہ کیا تو نیٹو کے تمام رکن ممالک جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی خود بخود برطانیہ کا دفاع کریں گے۔ بین الاقوامی قانون کسی بھی ریونج وار کو اجازت نہیں دیتا، اقوام متحدہ اسے جارحیت مانے گی۔ اس کا واحد راستہ ہے عالمی عدالت انصاف ICJ میں کیس، اقوام متحدہ، یونیسکو اور میڈیا کیمپین، اخلاقی، تاریخی اور سفارتی دباؤ۔ جیسا کہ مصر نے برطانیہ سے اپنے تاریخی مجسمے واپس لیے اور یونان نے برطانوی میوزیم سے اپنے آرٹ پیسز کی واپسی کا مطالبہ کیا، افریقی ممالک نے فرانس اور بیلجیم پر دباؤ ڈال کر لوٹے گئے نوادرات واپس لیے، یہ سب قانونی، پرامن اور عالمی سفارتی طریقوں سے ہوا۔ اگر ہمیں 45 ٹریلین ڈالر واپس مل جائیں تو فرض کریں پاکستان کو تقریباً 12 ٹریلین ڈالر ملتے ہیں آبادی کے حساب سے، بھارت کو 33 ملین ڈالر۔ اب سوال ہے کہ ہم واقعی ترقی کر جائیں گے؟ جی ہاں، اگر کرپشن ختم ہو، علم و تربیت عام ہو، صاف نیت والی قیادت ہو، طویل المدتی منصوبہ بندی ہو، عوام شعور بیدار ہو، ورنہ یہ دولت بھی تباہی، کرپشن اور طبقاتی ظلم کا باعث بنے گی۔ پاکستان کو یورپ جیسا بنانے کی قیمت، اگر پاکستان پورے ملک کا انفراسٹرکچر یورپی معیار پر بنانا چاہتا ہے تو تقریبی لاگت مندرجہ ذیل ہوگی۔ سڑکیں، پل، ہائی وے 1.5 ٹریلین ڈالرز، ریلوے سسٹم 0.8 ٹریلین ڈالرز، تعلیمی نظام 1.0 ٹریلین ڈالرز، صحت کا نظام 0.7 ٹریلین ڈالرز، ڈیجیٹل پاکستان 0.5 ٹریلین ڈالرز، بجلی، پانی، گیس 0.9 ٹریلین ڈالرز، ہاؤسنگ 1.2 ٹریلین ڈالرز، ماحولیاتی بہتری 0.4 ٹریلین ڈالرز، دفاع پلس ایمرجنسی فنڈ 0.5 ٹریلین ڈالرز۔ کل لاگت تقریباً 7.5 سے 8 ٹریلین امریکی ڈالرز ہے۔ اور اگر ہمارے پاس 12 ٹریلین ہو تو پاکستان صرف یورپ جیسا نہیں بلکہ زیادہ بہتر بن سکتا ہے۔ اصل قبضہ اب کہاں ہوتا ہے؟ دنیا بدل چکی ہے، قبضے اب زمینوں پر نہیں، ذہنوں اور معیشت پر ہوتے ہیں۔ ڈیٹا کا کنٹرول، IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے، ثقافتی یلغار، ذہنی غلامی، ہمیں صرف دولت نہیں، خود انحصاری، سائنس، ہنر اور نظریہ کی ضرورت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمیں ماضی کی لوٹی ہوئی دولت واپس مل جائے تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم اسے سنبھالنے کے قابل ہیں۔ اگر ہم نے نظام نہیں بدلا، اگر ہم نے کرپشن ختم نہیں کی، اگر ہم نے تعلیم اور کردار سازی کو اہمیت نہ دی تو وہ 45 ٹریلین ڈالر بھی ریت کی دیوار بن جائے گا۔ اب وقت ہے اپنے اصل دشمن کو پہچانے، لا علمی، نا اتفاقی اور کرپشن متحدوں، سیکھیں، سوچیں، آگے بڑھیں، بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، تاریخی لوٹ مار کے خلاف قانونی جدوجہد کریں، نوجوان نسل کو شعور اور ٹیکنالوجی سے لیس کریں، تبھی پاکستان یورپ جیسا ہی نہیں بلکہ پاکستان ان ممالک سے کئی گنا زیادہ ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔